وہ شکور ہے، وہ نیکیوں کو قبول کرتا ہے، لیکن ڈر بھی لگتا ہے میرا عمل ویسا نہیں ہے جیسے اللہ کے ہاں پیش ہو سکے، میں گھٹیا ہوں، کمتر، میرا عمل ویسا نہیں جیسے اللہ کے ہاں پیش۔ اللہ کی شان، اللہ کتنا بڑا ہے، پاک ہے اللہ تعالیٰ، میرے عمل میں کمی ہے، کوتاہی ہے، جیسا اللہ کی شان ہے میرا عمل نہیں ہے۔ رد ہو گیا تو اللہ کی ذات کا استحضار امید پیدا کرتا ہے، اپنے اعمال کا نقص دیکھ کر خوف پیدا ہوتا ہے رد ہونے کا۔ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور وہ ہم سے ہی ڈرنے والے، ہمارے آگے جھکنے والے۔ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، خشوع کے معنی ہے جھکنا، جن کے قلب میں جھکاؤ ہے، تواضع ہے، اللہ کی عظمت کے احساس کے ساتھ ان کی زندگی میں جھکاؤ ہے۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین میں چلتے ہیں تو عاجزی کے ساتھ، گھمنڈ نہیں، نیکیاں کر کے بھی گھمنڈ ان میں نہیں ہے، ان کی زندگی میں جھکاؤ، میں کچھ بھی نہیں۔ کیوں؟ اتنا بڑا کام تم نے کیا ہے، تم نے مسجد بنائی، تم نے حج کیا، تم نے فلاں کام کیا، تم نے دین کی دعوت دی، تم نے مال اپنا دین کے لیے لٹایا نہیں۔ وما توفیقی الا باللہ، اللہ توفیق نہیں دیتا تو میں نہیں کرتا۔ اپنی نفی بہت مشکل ہے، واقعی جنتیوں کے اندر یہ ہوگا، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ۔ جنت میں جانے کے بعد جنتی کیا کہیں گے؟ کیسا زبردست کارنامہ ہمارا ہے، بولیں گے نہیں، تو کیا کہیں گے؟ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، ساری تعریف اللہ کے لیے، میرے لیے تعریف نہیں، تعریف اللہ کے لیے، کیسا کیا میں نے؟ نہیں، ساری تعریف اللہ کے لیے، ساری حمد اللہ کے لیے جس نے ہدانا لہذا، اس جنت کی طرف ہماری رہنمائی کی۔ وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ، اگر اللہ تعالی ہم کو ہدایت نہیں دیتا ہم کو ہرگز ہدایت نہیں ملتی ہے۔ اللہ کا کمال ہے، ہمارا کچھ بھی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں خندق کے وقت میں؟ لولا اللہ ما اهتدینا ولا صدقنا ولا تصدقنا ولا صلینا، اگر اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت نہیں دیتا ہم کو ہدایت نہیں ملتی ہے، نہ ہم صدقہ کرتے اور نہ نماز پڑھتے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیے، یہ زندگی میں ہونا چاہیے کہ ایک انسان نیکیوں میں مسارعت کرے، جلدی کرے، اور یہ نہ کرے تہجد میں اٹھا اور دیکھا کہ ساری بستی والے سو رہے ہیں، کیسے گھٹیا لوگ ہیں، میں اللہ کا بندہ ہوں، نہیں۔ مسجد میں سب سے پہلے آیا، میں مولوی صاحب بھی مجھ سے پیچھے رہ گئے، میں زبردست ہوں، ان کو دین کی کوئی پرواہ نہیں۔ نیکی کر کے ایک انسان سے غلطی ہو جائے اور اس کے نتیجے میں اس میں عاجزی پیدا اور توبہ کرے، یہ زیادہ بہتر اس سے کہ ایک انسان نیکی کرے اور اس میں گھمنڈ کرے۔ ایک انسان کو چاہیے کہ نیکیوں میں جلدی کرے اور نیکی کرنے کے بعد اس میں گھمنڈ نہ ہے، اس نیکی کا انتساب بھی اللہ کی طرف کرے، اللہ کی توفیق سے ہوا ہے ہماری زندگی میں یہ ذرا سی نیکی کی اس کو جتاتے ہیں ہم لوگ، خاندان میں، رشتہ داروں میں، دوست احباب میں ہم نیکیاں کرتے ہیں، بتاتے ہیں، جتاتے ہیں، اور اپنی نیکی پر لوگوں سے تعریف چاہتے نہیں، اللہ کے لیے کریں۔ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، یہ زندگی میں ہونا چاہیے۔ ہماری زندگی اعمال والی ہو، تقوی والی ہو، ہماری زندگی اخلاص والی ہو، ہماری زندگی اتباع والی ہو، ہماری زندگی میں اللہ رب العالمین کا دھیان، اللہ کی یاد ہو، اللہ کو بھول کے زندگی نہیں گزارے۔ ہر آن آپ اپنے گھر میں ہیں، اللہ یاد ہو، آپ اپنی کروٹ پر آپ ہیں، اللہ یاد ہو، لوگ بازار میں کھڑے تجارت کے لیے آواز لگا رہے ہیں، اللہ یاد ہو آپ۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، وہ مرد ہیں جن کی تجارتیں، ان کا بیچنا انہیں اللہ سے، اللہ کی یاد سے، نماز کے قائم کرنے سے، زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل نہیں کرتا ہے، ان کی تجارت ان کو اللہ سے غافل نہیں کرتی ہے۔ عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، وہ اللہ کو یاد رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہ اپنے بدن پر اللہ کا حق مانتے ہیں کہ اس کو اللہ کے آگے جھکانا چاہیے، نماز، وہ اپنے مال میں اللہ کا حق مانتے ہیں کہ فقراء اور مساکین کو دینا چاہیے، خیر کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے، وہ کماتے ہیں لیکن اس میں اللہ کا حق جانتے ہیں، مال میں اللہ کا حق ہے، فقراء اور مساکین کا حق اس میں ہے، اللہ نے طے کیا اس کو۔ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور نگاہیں الٹ پلٹ جائیں گی،
اس دن کا خوف آج ہی ان کے دلوں میں ہے۔ آدمی اللہ کو یاد رکھے، اللہ کو یاد رکھ کے زندگی گزارنا ساری خیر کی جڑ ہے۔